اور ہم کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں. سوال کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب آپ ان کی بات ختم ہو جائے تو سویلائز طریقے سے ایک شخص سوال کرے پلیز. ایک ہمارا اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں جی کہ ہم سوال نہیں کر سکے. سو ایک I will motion, I will tell you exactly who is to put that question. Kindly let's maintain order during the press conference. It's very important. enough time دیں گے آپ کو. Over to you sir. Over to you. چلیے آ رہی ہے blue ہے. اوکے سب ٹھیک ہے. سب چلیے سر. جی بیرسٹر صاحب ہوگی گرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک بڑا کریٹیکل دن ہے. آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے جو آپ کو اس ملک کی الیکشن کے بارے میں ایک پکچر ہم دینے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے گزشتہ آلموسٹ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف جس مشکل سے گزری ہے اور جس طرح اس کو ہر فورم پہ ڈسکرمنیٹ کیا گیا اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. لیکن لاسٹ جنوری میں جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی اور ہم 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ لے گئے اور 7 پٹیشنز ہم ہائی کورٹ لے گئے اور ہم مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ آئین کا تقاضا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہو اور الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس ریکویسٹ کو سپریم کورٹ کو آرڈرز کو اس مینڈیٹ کو دبایا گیا. بڑا عرصہ ہو گیا. فائنلی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک تاریخ طے ہو گئی 8 فروری کی. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا نومبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ. کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دیں گے. اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نومبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول فلینگ فیلڈ ملے گی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا, کوشش کی گئی پوری لیڈرشپ جیلوں میں, پوری لیڈرشپ کے خلاف کیسز, سارے کیسز فیک بوگس, اور ایک کیس میں عدالت بیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھے. آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام جیل سے عوام کے پاس پہنچا رہا اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے, عوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فائنلی الیکشن ہو گئے 8 تاریخ کو. الحمدللہ الیکشن پیسفل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا اور پیسفل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی. الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح 2 بجے تک سارے رزلٹ ڈکلیئر کرے. یہ قانون کا تقاضا ہے. اگر 2 بجے تک کسی صورت رزلٹ نہ ڈکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائی دی آر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر اس رزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے, اور اگر صبح 10 بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے کوشش کی گئی, دانستہ طور پہ کوشش کی گئی. الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا, لیکن وہ آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو, کمپائلیشن ہو رہا ہو, انہیں پریزائڈنگ افسروں کی وضع کردہ فارم 45 جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم 47 بنتا ہو
تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن 92 کے مطابق کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز آبزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی. ان 3 بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسیس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وننگ سیٹس کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے. ابھی جو فائنل رزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ فگر بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیے ہیں ہم آپ کو کافی دعوے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے. ان 170 سیٹوں میں قومی اسمبلی ان 170 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے. ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں. اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے, 4 سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری وکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ, جس پہ ہم قانونی کارروائی کا اندیشہ دے چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہمارے پاس رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں. KPK کے 45 سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 39 سیٹیں جیت چکی ہے. یہ کسی بھی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں KPK سے جیت چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ KPK میں پریفرنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ KPK میں 2/3 میجارٹی آ چکی ہے. اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں. اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام. اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں کل جو خود ساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف KPK میں حکومت بنائے گی اور جو ہی یہ رزلٹ نوٹیفیکیشن کلیئر ہو جائے گا 2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے. پارٹی فائنل فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم نامینیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ نام ہم آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے. ابھی جو رزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں میجارٹی لینے میں. 186 سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف. 135 سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے وننگ اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمیں میجارٹی مل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ملنے. الیکشن کمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے. جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے اور جو میجارٹی میں آئے اس کو اس کی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے. میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسیس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا.